شوہر اپنی بیوی کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اور وہ بھی اسلامی طریقے سے۔ لوگ روم شیئر کرتے ہیں، کھانا شیئر کرتے ہیں، یہ خبیث انسان بستر شیئر کرتا تھا۔ یہ کہانی ہے انڈیا حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے میر پیٹ۔ جو حیدرآباد سٹی ہے نا، اس کی آبادی مسلمانوں کی جو ہے نا 30 سے 35 لاکھ ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک وقت تھا کہ وہاں کے لوگ اپنی چھوٹی عمر کی بیٹیوں کو شیخوں کے ہاتھ دبئی میں بیچ دیتے تھے، ان سے شادیاں کرا دیتے تھے۔ اور اب تو بہت چینج ہو گیا ہے، وہاں دین کا بہت کام ہوا ہے، لیکن اب بھی کہیں کہیں ایسے کیڑے خبیث انسان موجود ہیں، پرویز جیسے۔ پرویز ایک آٹو رکشہ ڈرائیور تھا۔ زیادہ تر اس کی جو کسٹمر تھی نا، وہ ریڈ لائٹ اور جو ایریا نا اس کی کالگر لڑکیاں وہ تھی، ان کو یہاں سے پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتا تھا۔ پرویز کی شادی ہوتی ہے ہینا نامی لڑکی سے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ پرویز قسمت کا دھنی نکلا، اتنی پیاری بیوی مل گئی۔ تو پرویز کا ایک دوست ہے دبئی میں۔ حیدرآباد کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے، پھینکتے بہت بڑی بڑی ہیں، سب نہیں کچھ۔ تو جو اس کا دوست دبئی میں نا، اس کو کوئی بندہ تصویر بھیجتا ہے پرویز کی بیوی کی کہ دیکھ پرویز تو قسمت کا بڑے دھنی نکلا، اس کی بیوی کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، بالکل پری ہے، افسرہ ہے بالکل۔ اب وہ بندہ بھی بڑا تماش بین آدمی تھا، بڑا لڑکی باز تھا۔ اب وہ 2 مہینے بعد چھٹی آتا ہے اور پرویز سے ملنے آتا ہے، اور اس کی بیوی کے لیے اور پرویز کے لیے گفٹ لے کے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا دوست ابھی تک رکشہ چلا رہا ہے، میں تمہیں گاڑی لے کے دوں گا، بڑی بڑی گاڑی لے کے دوں گا، ٹیکسی کا ڈرائیور بنا دوں گا تجھے میں۔ اور گھر آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں، دیکھ اپنی بیوی، تمہاری بیوی کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں، کدھر ہے ہینا؟ ہینا سے ملاتا ہے، کہتا ہے واہ بھابھی کتنی پیاری ہو، آپ تو بالکل افسرہ ہو، آپ تو بالکل سنی لیونی جیسی ہو، اور نام بھی ایسے لیتا ہے اس کے۔ وہ نا جناب پرویز جو ہوتا ہے اپنے دوست کی دعوت کرتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے ہینا سے کھانے بناؤ طرح طرح کے، رات کو دعوت ہے اس کی۔ لو جی دونوں جاتے ہیں، خوب شراب پیتے ہیں، شام کو کھانا بنتا ہے، آتے ہیں، کھانا جناب رکھا ہوتا ہے، پہلا نوالا لیتا ہے نا، کہتا ہے دل کرتا ہے بنانے والے کے ہاتھ چوم لوں۔ اب بھابھی بڑا پیارا کھانا بنایا، بڑا مزے کھانا بنایا، کیا خوشبو ہے، تعریف ہی کرے جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے، شکر ادا کر رہی ہے، لحاظ میں تھی، مہمان ہے۔ تھوڑی دیر بعد جناب اس نے میٹھا کھایا نا، کہتا ہے دل کرتا ہے بنانے والے کو میں گلے سے لگا لوں، منہ چوم لوں۔ اور میاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ آستہ لمٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب جناب وہ گرین ٹی ہوتی ہے نا بنائی ہوتی ہے، سبز چائے، پھر تو کہتا ہے بھابھی واقعی آپ تو تحفے کے لائق ہو، ایک بریسلیٹ نکالتا ہے سونے کا، یہ آپ کے لیے جی۔ کبھی کوئی گفٹ مل رہا ہے، کبھی کوئی گفٹ مل رہا ہے۔ اور نا وہ اس کو بیوی کو اس کی کو بڑے نا غلیظ نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد کھانا کھانے کے بعد پرویز کو اشارہ کرتا ہے چلاؤ سگریٹ پیتے ہیں۔ جو رکشہ کھڑا تھا نا اس میں جناب بیٹھ کے دونوں سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تمہیں میں گاڑی لے کے دوں گا، تمہاری اپنی گاڑی ہوگی۔ وہ کہتا ہے اب تم منہ میٹھا کرا دے۔ کہتا ہے مشکل نہیں، منہ میٹھا کراتا ہوں۔ کہتا ہے منہ میٹھا مٹھائی سے نہیں کرنا۔ کہتا ہے کس سے کرنا ہے؟ کہتا ہے جس کی میں جب سے تعریف کر رہا تھا اس سے کرنا ہے، تیری بیوی سے۔ وہ کہتا ہے بات تمیز سے کر، لحاظ سے کر، کیا رہا ہے تو؟ کہتا ہے جتنا تو غیرت مند ہے مجھے پتہ ہے، اب تو بتا تجھے اگر کاروبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو میری بات مان لے، اور تو بڑا شیطان آدمی ہے، بڑا مکار آدمی ہے، تیرے میں دماغ میں بڑے بڑے پلان چلتے رہتے ہیں، اب تو یہ سوچ کیسے کرنا یہ۔ پرویز اس کی بات سن کے آ گیا۔ جب بیوی کے پاس آتا ہے نا تو بیوی سے کہتی ہے آپ نے کس طرح کے دوست پالے ہوئے ہیں، کیسی گندی گندی باتیں کر رہا تھا، کس طرح گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، خبردار آئندہ کو گھر پہ لے کے آئے۔ وہ خاموش چپ اچھا کرتا ہے۔ پرویز کے دماغ میں پلان چل رہا تھا اور بیوی کو معلوم نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ کا دوست کیا کہہ رہا تھا؟ جب سے وہ اس کے پاس سے آئے ہیں آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ کہتا کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ بیوی کہتی ہے کچھ تو بات کہی ہوگی نا، آپ کا منہ ایسے بھی نہیں بنا، وہ منہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کچھ نہیں کہہ رہا نا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ تو کہہ رہا تھا بتائیں۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کی بندی چپ کر جائے، میرا پریشان ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا تھا وہ۔ اب آ کے پرویز آ کے بیڈ پہ لیٹ گیا، ہینا بھی آ کے بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گئی۔ اب پھر ہینا کے ذہن میں بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہے، اس طرح کبھی لیٹتے نہیں سائڈ پہ آ کے۔ پھر کہتی ہے آپ مجھ سے بات چھپا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا تھا نا۔ پرویز غصے سے ڈانٹ دیتا اس کو، تم ایک بات کے پیچھے پڑ جاتی ہو، تمہیں 1000 بار منع کیا ہے،
جب میں نے منع کر دیا تو کیوں پوچھ رہی ہو؟ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ اب پرویز نے اپنا پلان پورا ریڈی کر لیا تھا۔ پرویز کو معلوم پڑ گیا تھا موقع آنے والا ہے جو میں نے کام کرنا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ نہیں سمجھے ابھی تک۔ تھوڑی دیر بعد نا پرویز اپنی بیوی کو ہاتھ سے ہلاتے کھینچتا اپنی طرف۔ بیوی غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اپنے شوہر کا۔ اب تو پرویز کو غصہ آ گیا، کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ تم ہوتی کون ہو؟ تم یہ ہو، تم کمزات ہو، یہ اور وہ۔ اس کے ماں باپ، خاندان، سب کو گالی دینا شروع کر دیا اور دونوں میں خوب بحث تکرار ہوئی۔ بیوی بھی چپ نہ کرے، بیوی بھی کم نہیں تھی، شوہر بھی کم نہیں تھا۔ دونوں خوب لڑے اور لڑائی کا اینڈ کہاں پہ ہوا؟ طلاق پہ۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، 3 بار طلاق کر ختم بات۔ ابھی بات معلوم پڑی آپ کو کیا چل رہی ہے؟ ابھی نہیں معلوم پڑی۔ شوہر لیٹ گیا کہہ کے، سو گیا آرام سے۔ ہینا ساری رات روتی رہی ہے، صبح ہو گئی، ہچکیاں بھر رہی ہے، رو رہی ہے۔ ساری زندگی برباد ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، عورت کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہے یہ، طلاق کو برداشت کرنا۔ اب صبح جب اٹھی ہوئی ہے تو پرویز اٹھ کے اپنے دیکھتا ہے بیوی رو رہی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، چپ کراتا ہے۔ ہینا اپنے شوہر کو پیچھے کر دیتی ہے، آپ میرے شوہر نہیں، اب آپ میری نامحرم ہو، آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا، روم میں بات ہوئی تمہاری میری، کس نے سن لیا؟ تو میری بیوی ہے۔ کہتا نہیں، طلاق ہو چکی ہے۔ اب نا یہ نا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا پرویز، اس کے پاؤں کو پکڑ کے چومتا ہے، کہتا نہیں تو میری جان ہے، میں تمہارے پر مر جاؤں گا، میں تو غلطی ہو گئی ہے، کچھ بھی کر کے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں نا مرد ہوس میں عورت کے پاؤں چاٹ بھی لیتا ہے، مرد کتا تو نہیں ہے پر کاٹ بھی لیتا ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے نا پرویز کی پلاننگ چل رہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو معلوم پڑا؟ نہیں معلوم پڑا؟ نہیں پڑا۔ پرویز اپنے نا بیوی سے کہتا ہے ہم جو ہے نا آپ کا حلالہ کروائیں گے، حلالے سے آپ حلال ہو جاؤ گی اور دوبارہ آپ میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ ہینا مان گئی۔ وہ کہتی ہے کہاں سے ملے گا ایسا کوئی شخص جو آپ کو شادی کرے چھوڑ دے؟ کہتا ہے میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں۔ وہ سارا دن نا پریشانی میں گھومتا رہتا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے، کبھی گھر میں آ رہا ہے، پریشان، ڈرامے کرنے کے لیے دکھا رہا ہے بیوی کو میں بڑا پریشان ہوں۔ رات کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے ایک بندہ ہے، اس سے میں نے بات کی، وہ میرے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، اگر تم کو ہو تو۔ کہتی ہے کون ہے بندہ؟ جو میرا دوست دبئی سے آیا نا، وہ مان گیا ہے، وہ شادی کرے گا، ایک رات چھوڑ دے گا تم کو صبح، اور میں تو تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ وہ کہتا ہے بیوی کہ چلو ٹھیک ہے۔ بیوی کے پیچھے خاندان بھی کوئی نہیں تھا۔ اب بیوی نے سوچا کہاں جاؤں گی میں، یہ طریقہ بھی اسلامی طریقہ، شرعی طریقے سے واپس آ رہی میں، چلو جی۔ بیوی مان گئی، قاضی کو بلایا، نکاح پڑھا دیا ان کا۔ نکاح پڑھنے کے بعد جناب حلالہ۔ اب وہ جو سا پرویز کا دوست ہے دبئی سے آیا، کہ اس کی نیت تو بڑی خراب تھی، اس کی بیوی پہلے ہی۔ پرویز سے کہتا ہے بھائی اصل حلالہ ہوتا ہے 7 دن کا، تو 7 دن بعد چھوڑوں گا تمہاری بیوی کو۔ 7 دن اس کو اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے بعد 7 دن بعد طلاق دیتا ہے۔ بیوی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بیوی کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جو میرا شوہر نے کیا میرے لیے بڑی قربانی دی ہے۔ دوبارہ شوہر کی، پرویز کی، اس کی ہینا کی شادی ہو گئی۔ اب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جو دبئی والا دوست ہے نا، اسے بات برداشت نہیں ہوتی پیٹ میں۔ وہ اپنے کچھ اور خاص دوست ہوتے ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ جو پرویز ہے نا، اس کی بیوی کی جناب بڑی زبردست ہے۔ اس کو جناب بتاتا ہے کہ ایسے ایسے بات ہے، اس سے میں شادی کی، رکھا، 7 دن بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ پرویز کے پاس پہنچ گئے۔ پرویز سے کہتے ہیں بھائی ہم میں کون سے کانٹے لگے ہیں، تو نے اس سے پیسے پکڑ لی، ہمارے ساتھ بات کر، کتنے پیسے لیتا ہے۔ اب ہینا وہاں پہ کوئی گزرتے ہینا کے کان میں بات پڑ گئی۔ ہینا رک کے سننے لگ بڑی ساری بات۔ اب وہ کہہ رہے ہیں دبئی والے سے اتنے پیسے لیے تھے اپنی بیوی کے، بتا ہم سے کتنے لے گا۔ اب ہینا کو جناب اس ٹائم تو ایسا لگتا ہے زمین آسمان پھٹ جائے، وہ زمین میں دھس جائے، کہ میں اپنے شوہر کو کتنا فرشتہ سمجھ رہی تھی اپنے لیے، یہ تو کتنا بڑا مکار انسان نکل رہا۔ ایسے تو دلال بھی نہیں کرتے، اور نہ اس کے ذہن دماغ میں بھی کہا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ سارے دوست چلے گئے، اس کو کھانے میں کوئی چیز ملا کے دی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے پھر اتنے پیس کیے جتنے پیس کر سکتی تھی، اور سارا منہ پہ، ہاتھوں پہ، بالوں میں خون مل لیا۔ اس نے بھی ڈرامہ کیا، ہینا نے بھی، تاکہ ایسے لگے میں پاگل ہوں۔ جب شور شرابے کی آواز سنا کے صبح کے ٹائم میں لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ مرد کے سارے پیس ہوئے پڑے ہیں پرویز کے، اور ہینا نے جناب سارا خون منہ پہ، کپڑوں پہ، چہرے پہ، بالوں پہ لگا رکھا ہے۔
پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، اس کو لے جاتے ہیں، اس کا کیس چلتا ہے، اس کو پاگل قرار دے کے ہنا کو پال خانے میں بھیج دیتے ہیں، اور ہنا وہاں سے جناب کچھ دن رہ کے آگے دارالامان ہوتا ہے، وہاں پہ چلی جاتی ہے، اور وہاں سے آہستہ آہستہ وہ باہر موو کر جاتی ہے، اور شوہر کا وہ ایسا بدلہ لیتی ہے نا کہ شوہر نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا۔ تو یہ کہانی جب اس نے جیل میں بیٹھ کے، دارالامان میں بیٹھ کے لکھی کہانی، اس نے آگے شیئر کی، شیئر ہوتی ہوتی ہمارے تک پہنچی ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اس میں بیڈ کمنٹ بھی کریں گے۔ کچھ کہانی ہے بھی کچھ اس طرح کی، عام ایسی کہانی نہیں ہے کہ سب کے سامنے شیئر کر سکے، لیکن کہانی ہے، معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، خالی انڈیا نہیں، ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اور ایسے غلط لوگوں سے بچا کے رکھے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی نیک رائے، بیڈ رائے نہیں، اچھی رائے ضرور دیجیے گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔